آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ نبی آخر الزمان، شہنشاہ کون و مکان، سرور ذیشان، محبوب رحمان، سلطان باقرینہ، قرار قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر و معمبر پسینہ، باعث نزول سکینہ، حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ والا تبار میں اپنے غلامی کا ثبوت پیش کریں، اور جس انداز سے آپ پڑھتے ہیں اس سے بھی بہترین انداز میں پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ ماہ محرم الحرام اپنی برکتیں لٹاتا ہوا ہمارے درمیان سے گزر رہا ہے۔ آج اس مبارک مہینے کی 13 تاریخ تشریف لے آئی ہے۔ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری میں واقع کربلا پیش آیا، جس میں راکب دوش مصطفیٰ، تاجدار کربلا، فرزند علی مرتضیٰ، نور نظر فاطمہ، ہم مومنوں کے دلوں کے چین حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا کو بڑی سفاکی، مظلومیت اور انتہائی بے دردی کے ساتھ دشت کربلا میں شہید کیا گیا۔ باقی ماندہ حضرات، خواتین اہل بیت، سیدنا امام زین العابدین اور دیگر بچوں کو قیدی بنایا گیا۔ شاید یزیدیوں نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے حسین کو مار دیا معاذ اللہ، ہم نے حسین کو ختم کر دیا معاذ اللہ، ہم نے حسین کو ختم کر دیا، حسینیت کو ختم کر دیا۔ شاید وہ اپنے زوم فاسد میں، اپنی گندی سوچ میں یہ سوچ رہے ہوں گے، مگر آج جبکہ 1400 سال گزر چکے ہیں، اس کے باوجود جب ہم کربلا کی داستان پڑھتے اور سنتے ہیں تو خلاصہ جو نکلتا ہے وہ خلاصہ اس طریقے سے ڈیوائیڈ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے یا آپ سے پوچھے، دنیا میں کسی سے پوچھے کہ کربلا کا خلاصہ کیا نکلا، تو ایک کہتا ہے عاشق حسین، کربلا کا خلاصہ یہ نکلا یزید تھا، حسین ہے۔ دوسرے عاشق حسین سے پوچھا گیا تم بتاؤ کربلا کا خلاصہ کیا ہوا، وہ بتاتا ہے میرے حسین پہ پانی بند کیا گیا، ان کے بچوں پر پانی بند کیا گیا، ان کے بھانجوں بھتیجوں پر پانی بند کیا گیا، ان کے رفقا جانثاروں پر پانی بند کیا گیا، خواتین اہل بیت پر پانی بند کیا گیا۔ کیوں؟ اگر یہ پانی پیتے رہے تو ایک حسینی پورے یزیدی لشکر کو تباہ کر کے رکھ دے گا۔ تو 3 دن ہوئے امام علی مقام پر پانی بند کیا گیا، خواتین اہل بیت پر پانی بند کیا گیا، امام علی مقام کے جانثاروں پر پانی بند کیا۔ مگر کمال کی تاریخ کربلا کہ جو یزیدی پانی پیتے رہے وہ سارے مر گئے، اور جو حسینی پیاسے رہے وہ آج بھی زندہ ہے۔ جو یزیدی پانی پیتے رہے وہ سارے مر گئے، اور جو حسینی پیاسے رہے وہ آج تک زندہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شہید مرتا نہیں عام آدمی کی طرح، حسین زندہ ہیں دستور زندگی کی طرح۔ یزید ڈوب گیا رات کے اندھیروں میں، حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح۔ اور شاعر کا شعر تو سنیں، شاعر فرماتے ہیں ادھر تو شمر نے جور و جفا کی انتہا کر دی، ادھر تو شمر نے جور و جفا کی انتہا کر دی، ادھر شبیر نے صبر و رضا کی انتہا کر دی۔ اب میرے ہاتھ کا اشارہ بھی دیکھ رہے ہوں گے، میں نے اپنا لیفٹ ہینڈ ادھر کیا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، یزیدیوں کی طرف، کیونکہ یزیدی اسی لائق ہے۔ سیدھے ہاتھ اور الٹے ہاتھ دونوں میں فضیلت کسے حاصل ہے؟ سیدھے ہاتھ کو۔ اس لیے آج سے تقریباً 3 جمعہ پہلے جب بیان کیا تھا میں نے سنتوں کی عظمت کے حوالے سے، تو یہ حدیث شریف پیش کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا ہر ذی شان کام، ہر عزت والا کام سیدھے ہاتھ کی طرف سے شروع فرمایا کرتے تھے۔ تو شاعر فرماتے ہیں ادھر تو شمر نے جور و جفا کی انتہا کر دی، ادھر شبیر نے صبر و رضا کی انتہا کر دی۔ خلیل اللہ کی قربانی جس کو ابتدا کہیے، علی کے لال نے اس ابتدا کی انتہا کر دی۔ خلیل اللہ کی قربانی جس کو ابتدا کہیے، علی کے لال نے اس ابتدا کی انتہا کر دی۔ ایک اور شعر سن لیں میرے امام کی شان میں، شاعر فرماتے ہیں کہا شبیر نے اے شمر یہ کیا ہوتا ہے، تو نے پانی نہ دیا ہم کو تو کیا ہوتا ہے۔ کہا شبیر نے اے شبر یہ کیا ہوتا ہے، تو نے پانی نہ دیا ہم کو تو کیا ہوتا ہے۔
میرے منہ میں ہے محمد کی زباں کا وہ اثر، شجر خشک پہ تھوکو تو ہرا ہوتا ہے۔ جو حضرات اردو اچھی طرح جانتے ہیں، ماشاءاللہ سمجھتے ہیں، وہ اس شعر کو سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک بار پھر ریپیٹ کرتا ہوں۔ شاعر فرماتے ہیں، کہا شبیر نے اے شبر یہ کیا ہوتا ہے، تو نے پانی نہ دیا ہم کو تو کیا ہوتا ہے، میرے منہ میں ہے محمد کی زباں کا وہ اثر، شجر خشک پہ تھوکو تو ہرا ہوتا ہے۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ آج کے ہمارے بیان کا موضوع ہے یزیدیوں کی شامت، یزیدیوں کا انجام۔ اقتدار، دولت، حکومت، کرسی کے نشے میں ان لوگوں نے جو طوفان بدتمیزی کھڑا کیا اور میرے امام مظلوم رضی اللہ تعالی عنہ کو دشت کربلا میں شہید کیا، سوچا کہ حسین ختم ہو گئے، اب ہماری کرسی لائف ٹائم رہے گی، ہماری حکومت سکسیز ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے۔ قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ ابھی آپ حضرات کے سامنے میں نے پڑھی ہے، میرے رب نے فرمایا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ ظالموں کے کرتوتوں سے اللہ کو بے خبر مت سمجھنا، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ یزید کیا کر رہا ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ ابن زیاد کیا کر رہا ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ ابن سعد کیا کر رہا ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ یزیدی کیا کر رہے ہیں، حسین پاک کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اہل بیت کے خلاف سازشیں رچ رہے ہیں۔ کیا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ غافل ہے؟ معاذ اللہ، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ مگر وہی نا ہمارے بڑے بزرگوں کی کہاوت، اللہ کے ہاں دیر اندھیر نہیں ہے، مہلت دیتا ہے میرا اللہ ظالموں کو، مگر جب پکڑتا ہے نا تو دنیا کی کوئی طاقت اس کی پکڑ سے چھڑا نہیں سکتی۔ سنیے جناب، داستان تو بڑی لمبی ہے کہ کربلا کے بعد کیا ہوا۔ اگر آج بات پوری نہیں ہو پائی اور یقیناً پوری نہیں ہو پائے گی تو انشاءاللہ آنے والے جمعے کو اسی موضوع کو ہم کنٹینیو کریں گے کہ یزیدیوں کا کیا بنا۔ آج ہے یزیدیوں کا انجام پارٹ 1 اور آنے والے جمعہ کا ہوگا یزیدیوں کا انجام پارٹ 2۔ پھر دیکھیے گا آپ، آج یزید کے بارے میں، ابن سعد کے بارے میں اور کچھ یزیدیوں کے انجام کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ ہاں سنیے گا آپ کیا حال ہوا۔ سب سے پہلے ایک تاریخ ملاحظہ کریں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی یزید کی حرام خوریوں کے حوالے سے بہت بڑی رکاوٹ تھی۔ جب آپ کو شہید کر دیا گیا، اب وہ اپنی حرام خوریوں پر اور اپنی حرام کاریوں پر دلیر ہو گیا۔ اب کیا ہوا، اس کے حکومت کے زمانے میں رشوت خوری، سود خوری، لواطت خوری، زنا خوری، نمازوں کی پابندی اٹھ گئی، بہن بھائیوں کے نکاح عام طور پر رائج ہو گئے، اور اس کے علاوہ نہ جانے کیا کیا حرام خوریاں اور بڑے بڑے گناہ سر عام ہونے لگے۔ اسی پر بس نہیں، یزید نے مسلم بن عقبہ کی سرکردگی میں سن 63 ہجری میں مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ کی جانب ایک لشکر تیار کیا، لشکر کو بھیجا تاکہ یہ ہمارا لشکر جا کر کے مدینے میں قتل و غارت گیری کرے، مکہ مکرمہ میں جا کر کے فتنہ و فساد کرے۔ مسلم بن عقبہ کی سرکردگی میں یہ یزیدی لشکر پہلے مدینے میں آیا اور مدینے کے اندر معاذ اللہ وہ طوفان بدتمیزی کھڑا کیا، استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہاں کے لڑکوں کو قید کیا، پارسا پاک دامن نیک بیویوں کو 3 شبانہ روز اپنے اوپر حلال کیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزہ مبارکہ کی سخت بے حرمتی کی، مسجد نبوی شریف کے اندر گھوڑے باندھے، 3 دن تک ان گھوڑوں کی لید اور ان کا گوبر منبر نور پر پڑا رہا۔ 3 دن ہو گئے، مدینے کے لوگ مسجد نبوی شریف میں نماز سے مشرف نہ ہو سکے۔ صرف ایک تابعی بزرگ تھے جن کا نام ہے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اب کو دیوانہ بنا کر کے مسجد میں روک لیا تھا، ان کو بھی پکڑ لیا یزیدیوں نے تاکہ ان کو بھی ختم کر ڈالے، مگر دیوانہ سمجھ کر کے چھوڑ دیا۔ بڑی سفاکی اور مظلومیت کے ساتھ انہوں نے مدینے والوں کا جینا حرام کر دیا۔ مسلم بن عقبہ کی سرکردگی میں اس لیے وہ کمینہ پانی دکھائی اس لشکر نے کہ ایک لڑکے کو پکڑ لیا تو اس کی ماں مسلم بن عقبہ کے پاس آئی ہاتھ جوڑتی ہوئی کہ میرے بچے کا کیا قصور ہے جو تم نے میرے بچے کو گرفتار کر لیا، میرے بچے کو چھوڑ دو نا۔ مسلم بن عقبہ نے اس کے جوان بیٹے کو بلایا اور اس کی ماں کے سامنے اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور سر اس کی ماں کے ہاتھ میں دے کر کے کہا کہ تجھے ہم نے زندہ رکھا، اس پر خوش نہیں ہے، اپنے بیٹے کا ماتم کرنے آئی ہے۔ اس کو روانہ کیا، ایک لڑکے کو اسی طرح قتل کر دیا مسلم بن عقبہ نے، تو اس کی ماں جلال میں آ گئی اور اس نے کہا خدا کی قسم اگر میں قدرت پاؤں گی، طاقت پاؤں گی
اس مسلم بن عقبہ کو ضرور جلاؤں گی، چاہے زندہ جلاؤں یا مردہ جلاؤں۔ کیا ہوا جناب؟ 3 دن تک اس یزیدی لشکر نے مدینہ منورہ میں فتنہ و فساد برپا کر کے رکھا، قتل و غارت گری کر کے رکھی۔ اب یہاں سے فارغ ہونے کے بعد مسلم بن عقبہ اپنا یہ یزیدی لشکر لے کر کے مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوا۔ جیسے ہی مدینے سے باہر نکلا مکہ کی طرف، راستے میں اس پر فالج گر گیا، وہیں پر اس کا انتقال ہو گیا، مر گیا۔ اس کے لوگوں نے، یزیدی لوگوں نے اس کو وہیں پر دفن کیا، اور یزید کے حکم سے اس لشکر کا نیا لیڈر بنایا گیا ابن نمیر کو، کہ تو لے کے جا مکہ مکرمہ اس لشکر کو۔ وہ آگے گیا، مسلم بن عقبہ کو وہیں پر ان لوگوں نے دفن کر دیا تھا۔ اس عورت کو جب پتا چلا کہ مسلم بن عقبہ فالج کے اٹیک کی وجہ سے بری موت مر گیا اور اس کو وہیں پر دفنا دیا گیا، تو وہ چند لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر کے اسی جگہ پر آئی، اس کی قبر کو کھودا گیا تاکہ وہ عورت اپنی قسم پوری کرے۔ جب اس کی قبر کو کھودا گیا نا، تو ان لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، اس لیے کہ کچھ دیر پہلے جس مسلم بن عقبہ کو قبر میں دفن کیا گیا تھا، اسی مسلم بن عقبہ کی گردن میں بہت بڑا اژدہا لپٹا ہوا تھا اور اس کی ناک کی ہڈی پکڑ کے چوس رہا تھا۔ لوگوں نے اس عورت سے کہا کہ دیکھ، اللہ نے اس کے کرتوت کی سزا اس کو دے دی ہے، لہٰذا اب تو چھوڑ دے اس کو۔ اس نے کہا نہیں، جب تک میں اپنی قسم پوری نہیں کروں گی یہاں سے جاؤں گی نہیں۔ تو لوگوں نے مجبور ہو کر کہا چلو ایک کام کرتے ہیں، سر کی طرف تو چونکہ اژدہا بیٹھا ہوا ہے، اتنا بڑا اژدہا، ایک کام کرتے ہیں قدم کی طرف سے اس کو باہر نکالتے ہیں۔ جب قدموں کی طرف سے مٹی ہٹائی تو یہ دیکھ کے لوگ ڈر گئے، اس لیے کہ وہاں پہ بہت بڑا گنجا اژدہا بیٹھا ہوا تھا۔ لوگوں نے عورت کو سمجھایا کہ دیکھ، اللہ تعالیٰ نے اس ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دے دی ہے، اب تو باز آ جا۔ اس نے کہا نہیں، میں ماننے والی نہیں ہوں۔ اس نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد مولا کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر کے کہا یا اللہ، تو جانتا ہے کہ میرا غصہ صرف تیری رضا کی خاطر ہے، میں اپنے لیے کوئی بدلہ نہیں لے رہی ہوں، میرا غصہ تیری رضا کی خاطر ہے مولا، تو مجھے طاقت دے تاکہ اس کو جلاؤں۔ نماز اور دعا سے فارغ ہونے کے بعد وہ آگے گئی، ایک لکڑی ہاتھ میں لی، ایک سانپ کی دم پر ماری، وہ گردن کی طرف سے چلا گیا، دوسرے سانپ کو ماری، وہ قدم چھوڑ کر کے چلا گیا۔ اب اس مسلم بن عقبہ ظالم کو قبر سے نکالا گیا اور سرعام جلا دیا گیا۔ مدینہ منورہ کی سخت بے حرمتی کی ان لوگوں نے۔ جانتے ہیں مدینہ منورہ کون سا شہر ہے؟ پہلے ایک شعر سنی اس کی شان میں۔ مدینے کی شان میں ویسے تو لوگوں نے اتنے قصیدے لکھے ہیں، خدا کی قسم اتنے قصیدے لکھے ہیں کہ اتنے قصیدے، اتنی تعریف کے جملے کسی شہر کے بارے میں نہیں لکھے گئے ہیں۔ ایک شاعر کا شعر سناتا ہوں۔ شاعر فرماتے ہیں وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے۔ اور اس مدینے کے بارے میں 3 حدیثیں سنیے۔ پہلی حدیث بخاری شریف کے حوالے سے، دوسری حدیث مسلم شریف کے حوالے سے، اور تیسری حدیث کنز العمال شریف کے حوالے سے۔ پہلی حدیث سنیے، نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یکید اہل المدینہ احد الا الماء کما ينماء الملح فی الماء۔ میرے حضور فرماتے کوئی بھی مدینے والوں کے خلاف سازش نہ رچے، مدینے والوں کے خلاف ظلم و بربریت کا ماحول نہ بنائے، مدینے والوں کو نہ ڈرائے، اس لیے کہ جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ایسے پگھلا دے گا جیسے نمک کو پانی میں پگھلا دیا جاتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث تھی۔ دوسری حدیث سنیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا يريد احد اهل المدینہ بسوء الا عذابہ اللہ فی النار ذوب الرصاص۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو مدینے والوں کے خلاف سازش رچے گا، ان پر ظلم زیادتی کرے گا، ان پر اتیاچار کرے گا، ان کے خلاف سازشیں رچے گا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے ایسے پگھلائے گا جہنم میں جیسے کہ راندا کو پگھلایا جاتا ہے۔ تیسری حدیث سنی کنز العمال شریف کے حوالے سے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے من اخاف اہل المدینہ ظالما لهم اخافہ اللہ وکانت علیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین ولا يقبل اللہ منہ یوم القیامۃ صرفا ولا عدلا۔ میرے نبی فرماتے کہ جو اہل مدینہ کو ڈرائے، انہیں خوف زدہ کرے اپنے ظلم کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ اسے خوف زدہ کرے گا اور اس پر اللہ کی، رسول اللہ کی، تمام انسانوں کی لعنت ہوگی، اور قیامت کے دن اللہ اس کا نہ فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا۔ کس کے خلاف سازش رچی ان لوگوں نے، یزیدیوں نے؟ مدینے والوں کے خلاف، جس کے بارے میں میرے نبی پہلے ہی بیان فرما رہے تھے۔ اب بتائیے، اس طرح مدینے والوں کے خلاف سازشیں کر کے اور مدینے کی بے حرمتی کر کے، بلکہ روضہ رسول کی بے حرمتی کر کے، مسجد نبوی شریف کی بے حرمتی کر کے اپنے اوپر جہنم واجب کہ نہیں کی یزیدیوں نے؟ بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ مدینے میں 3 دن تک فتنہ گیری کری، اب چلے مکہ مکرمہ کی جانب، تاکہ وہاں حضرت عبداللہ بن زبیر ہیں
اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کیا ہوا ہے ان کا کام تمام کر دے. پہنچے مکہ مکرمہ مدینہ شریف سے. یزیدی اپنا لشکر لے کر کس کس سرکردگی میں, مسلم العقبہ تو مارا گیا فالج کے اٹیک کی وجہ سے, ابھی اس کا عذاب آپ نے سن لیا, دنیاوی عذاب. اب کیا ہوا تھا آگے؟ ابن نمیر کی سرکردگی میں مکہ مکرمہ یزید لشکر پہنچا اور وہاں پر جا کر انہوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر اور ان مکہ مکرمہ والوں کے خلاف احتجاج کیا, پروپیگنڈا کیا جو یزید کی بیعت کے خلاف تھے. اب انہوں نے حملہ کیا. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج بھی کھڑی ہو گئی. صبح سے شام تک جنگ چلتی رہی مگر فتح و شکست کا کوئی معاملہ نظر نہیں آیا. جب غروب آفتاب ہونے والا تھا, مغرب کا وقت آنے والا تھا, اس وقت تھوڑی بہت شکست محسوس ہوئی جیسے سامنے والی فوج کو, یعنی یزیدی فوج کو. دوسرا دن ہوا تو ان یزیدی نے کیا معلوم ہے, جبل ابو قبیس جو پہاڑ ہے مکہ مکرمہ کا, وہاں پر منجنیق مشین نصب کر دی. منجنیق اس مشین کو کہا جاتا ہے جس سے پتھر پھینکے جاتے, اور معاذ اللہ ابن نمیر یزیدی کی سرکشی میں جبل ابو قبیس پر اس مشین کو نصب کر کے حرم شریف میں پتھروں کی بارش کی گئی. مکہ مکرمہ کا وہ حرم شریف جہاں پر ہم الحمدللہ طواف کرتے ہیں, حجاج کرام جہاں پر خانہ کعبہ طواف کرتے ہیں, اس حرم شریف کو پتھروں سے بھر دیا گیا. پتھر پھینکے گئے یہاں تک کہ معاذ اللہ استغفر اللہ خانہ کعبہ کی چھت گر گئی, اس کی دیواریں منہدم ہو گئی. اسی پر بس نہیں کیا, پتھر پھینکنے کے ساتھ ساتھ وہ یزیدی معاذ اللہ آگ کے گولے برسانے لگے جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کے خلاف میں آگ لگ گئی. وہ دمبا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں لایا گیا تھا قربانی کے لیے, اس کے سینگ تبرک کے طور پر خانہ کعبہ میں محفوظ تھے, وہ بھی اس آگ کی وجہ سے جل گئے. یہ حال کیا ان یزیدیوں نے. یہاں پر مکہ مکرمہ میں یہ فتنہ پھیلا رہے تھے, آتنک بچا رہے تھے, اور وہاں شام کے شہر حمص میں 39 سال کی عمر میں کتے اور خنزیر کی موت مارا گیا یزید کا انت آ گیا, اس کی موت ہو گئی. اب یہ یزید یہاں پر احد مچا رہے ہیں, مکہ مکرمہ کی بے حرمتی کر رہے ہیں, خانہ کعبہ کی بے حرمتی میں لگے ہوئے, اور وہاں پر وہ مارا گیا یزید پلید. خبر آئی مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس, تو آپ نے اعلان کیا, ابے یزیدیوں اور کوفیوں شامیوں بدبختوں رک جاؤ, تمہارا گورنر تو مارا گیا, تمہارا لیڈر تو کتے کی موت مارا گیا, اب تم یہاں کیا آگ مچا رہے ہو. ان کو یقین نہیں ہوا, وہ سمجھے کہ یہ جنگ رکوا کر کے ہم پر فتح حاصل کرنا چاہتا ہے. لیکن جب دوسرے دن ثابت بن قیس نخعی نے آ کر کے بتایا کہ یزید مارا گیا, تب ان یزیدیوں کے حوصلے پست ہوئے, اور اسی وقت حضرت عبداللہ بن زبیر کی فوج کے حوصلے بلند ہوئے اور انہوں نے ہاتھوں ہاتھ اٹیک کیا, جس کی وجہ سے کئی یزیدی مار کر کے جہنم پہنچائے گئے, اور جو بچے کچے تھے خائب و خاسر ہو کر وہاں سے روانہ ہوئے. یہ تھا یزیدیوں کی طرف سے مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں اہنکار مچانے کا وہ معاملہ جو میں نے آپ کے سامنے چند لائنوں کے اندر بیان کیا. جانتے ہیں آپ, اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑا نہیں. سنیے آگے کچھ حدیثیں بیان کرنے والا ہوں میں. پہلے سنیے, عبد الملک کے زمانے خلافت میں مختار سقفی کا تسلط ہوا کوفہ پر. کوفہ کا گورنر بنا وہ مختار سقفی اس کا نام تھا. اس نے تخت پہ بیٹھتے ہی قسم کھا لی کہ جو لوگ کربلا کے میدان میں حسین پاک کے مقابلے میں گئے تھے, میں ان کو زمین پر چلتے پھرتے نہیں دیکھنا چاہتا. اگر میں ایسا نہ کروں تو مجھ پر اللہ کی لعنت, رسول اللہ کی لعنت. اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ جتنے بھی لوگ ایسے تم کو مل جائیں, خبر مل جائے جن کے بارے میں کہ کربلا کے میدان میں امام علی مقام کے مقابلے میں گئے تھے, تو مجھے بتانا. اس کو بتایا گیا, چن چن کر مارا اس نے. پتا کیسے مارا؟ کچھ کو پکڑا, ننگا کر دیا, سامنے کھڑا کیا, سپاہی سے کہا تیر چلا, برابر تیر چلایا گیا, اس یزیدی پر ختم کر دیا گیا. کسی کو ایسے مارا کہ اس کے دونوں ہاتھ کٹوائے, دونوں پیر کٹوائے, خون کا فوارہ جاری رہا, تڑپ 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 کے یزید نے دم توڑ دیا, ہے نا. کسی کو ایسے مارا, اس کے پورے جسم کی بوٹی بوٹی کروائی, ٹوکرے میں رکھا گیا, آگ لگا دی. اور کسی کو ایسے مارا, کچھ بھی نہیں کیا, اس کو زندہ ہی جلا دیا. مختار سقفی کا جب تسلط ہوا کوفہ پر, تو اس نے ایسے چن چن کر کے یزیدیوں کو موت کے گھاٹ اتارا. اب پہلے میں آپ کو ایک حدیث شریف سنا دیتا ہوں انشاءاللہ, اس کے بعد یزید کی موت کے بارے میں سنیے, اللہ نے اس کو کیسے مارا, اور اس کی موت کتے خنزیر سے بدتر ہوئی, اور ابن زیاد کے بارے میں کچھ باتیں بتاتا ہوں. پہلے ایک حدیث شریف سنیے, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, اوحى اللہ الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی قتلت بیحیی بن زکریا 70,000 وانی قاتل بابن بنتک 70,000 و70,000. حضرت ابن عباس سے روایت ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی فرمائی, محبوب جن لوگوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا,
میں نے ان کی شہادت کے بدلے میں 70,000 کو مارا تھا، اور محبوب جو تمہارے نواسے کو شہید کرنے والے ہیں میں ان کے بدلے میں 70,000 پلس 70,000 کو ماروں گا، یعنی 1,40,000۔ یحییٰ علیہ السلام کو جن لوگوں نے شہید کیا، اللہ نے ان کی شہادت کے بدلے میں 70,000 کو مارا، اور جن لوگوں نے حسین ابن علی کو شہید کیا، اللہ پاک نے حسین پاک کی شہادت کے بدلے میں 70,000 پلس 70,000 یعنی 1,40,000 کو مارا۔ لیکن ابھی بات حل نہیں ہو پائی، حدیث تو پوری ہو گئی، مگر ہمارے دل میں سوال کھٹک رہا ہے، دماغ میں آ رہا ہے، زبان پر آنے کو بیتاب ہے، اور وہ سوال یہ ہے، یار ہم نے امام صاحب کا بیان سنا، جتنی بھی کربلا کے واقعات بیان کرنے والے اماموں نے بیان کیا، خطباء نے بیان کیا، ہم نے سب کا بیان سنا، سب کے بیان سے ہمارے سامنے جو کوانٹٹی بیان کی جاتی ہے کربلا کے میدان میں آنے والے یزیدیوں کی، وہ ہے لاسٹ کوانٹٹی 22,000۔ پہلے 1,000 بھیجا گیا، پھر ابن سعد کی سرکردگی میں 4,000 کو بھیجا گیا، اس کے بعد برابر ابن زیاد کی طرف سے فوجیں پہنچتی رہی اور کوانٹٹی 22,000 کی پوری ہوئی۔ تو 22,000 تھے یزیدی، مگر اللہ نے مارا کتنوں کو؟ 1,40,000۔ تو یہ باقی جو ہیں یہ کون تھے؟ جواب یہ، وہ سارے یزیدی تھے، کربلا میں نہیں آئے تھے مگر یزیدی تھے۔ کیسے؟ سنیے، پہلے ایک حدیث شریف بیان کر دوں آپ کے سامنے، سنن ابو داؤد کے حوالے سے۔ سنن ابو داؤد وہ کتاب ہے جو حدیث شریف کی سب سے ٹاپ کلاس کی 6 کتابوں کے اندر ہے۔ بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، سنن ابو داؤد، سنن نسائی، ان میں 5ویں نمبر پر نام لیا سنن ابو داؤد کا۔ حدیث شریف سنیے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا عملت الخطیۃ فی الارض من شہدها فکرہها کان کمن غاب عنها ومن غاب عنها فرضیها کان کمن شہدها۔ میرے حضور فرماتے دنیا کے کسی بھی خطے میں اگر کوئی برائی ہو تو جو بندہ وہاں موجود ہے لیکن اس برائی سے راضی نہیں ہے تو یہ ایسا ہے جیسے وہاں موجود ہی نہیں ہے، اور جو بندہ وہاں موجود نہیں ہے لیکن اس برائی سے راضی ہے تو یہ ایسا ہے جیسے وہاں پر موجود ہے۔ اگر آپ اس حدیث کو سمجھ گئے، مطلب بھی سمجھ گئے ہوں گے، ایک لائن میں مطلب آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ 22,000 وہ تھے جو کربلا کے میدان میں امام کے مقابلے میں آئے تھے، اور یہ باقی جو اوپر کی کوانٹٹی بھی آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہے، یہ سارے وہ یزیدی کتے تھے جو آئے تو نہیں تھے کربلا میں، مگر چاہ رہے تھے کہ حسین شہید ہو جائے اور یزید کی تخت اور اس کی حکومت برقرار رہے۔ ان کی چاہت یہ تھی، آئے تو نہیں تھے، آئے نہیں تھے کربلا کے میدان میں لڑنے کے لیے امام علی مقام کے مقابلے، مگر راضی تھے۔ تو ان کا حشر کیا ہوا؟ جو ایک کتے کا ہونا چاہیے، کتے کا نہیں، کتے سے بدتر ہونا چاہیے۔ اور آپ کے سامنے آئیے، میں آپ پہلے سن لو چونکہ 5 منٹ باقی رہ گئے بس، اور بیان بہت باقی ہے۔ پہلے اس کمینے کی داستان سنو جس کے اشارے پر میرے امام اور میرے امام کے گھر والوں پر اتیاچار کیا گیا۔ اس یزید کی موت کیسے ہوئی؟ وہ سمجھ رہا تھا امام علی مقام کو شہید کر دیا، اہل بیت کرام کا خون بہا دیا، اب میرا تختہ سکسیس ہو گیا، لائف ٹائم کے لیے ہو گیا۔ بھول تھی تیری، زیادہ دن یہ حکومت نہیں کر پایا، صرف 3 سال 6 مہینے، بس 3 سال 6 مہینے تخت پر شیطنت کرتا رہا۔ کتے خنزیر سے زیادہ بری موت ہوئی اس کی، اور جانتے ہیں موت کیسے ہوئی؟ تاریخ بتاتی ہے، یزید 39 ایئرس ایج، 39 سال کی عمر میں مارا گیا۔ 39 سال کی عمر، بتاؤ، ایک جوانی تو 39 سال، اس نے بڑھاپا نہیں دیکھا، بھری جوانی میں مارا گیا۔ اور مرنے کا سبب کیا بنا؟ تاریخ بتاتی ہے یہ یزید ایک رومیون نسل لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا، اس کو دل دے بیٹھا، وہ اندرونی طور پر اس سے نفرت کرتی تھی، لیکن یہ اس کے عشق میں پاگل ہو چکا تھا اور وہ اس سے بہت نفرت کرتی تھی۔ نہ جانے ایک بار کیا اس کی دل میں آئی، اس نے یزید کی طرف خط لکھا کہ میں آپ سے اکیلے میں ملنا چاہتی ہوں، اکیلے میں آنا، فلاں جگہ، رنگ رلیاں منائیں گے، آج کی بھاشا میں پکنک منائیں گے، آ جانا، اکیلے آنا، کسی کو لانا نہیں، جانتی ہوں کہ حاکم ہو، جانتی ہوں کہ تم تخت پہ بیٹھتے ہو، لیکن میرے سے اگر محبت ہے تو اکیلے میں آنا۔ یزید پاگل ہو گیا، کیا ہوا یار، آج تو پہنچ گیا۔ جب یہ یزید اس رومیون نسل لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو کر ویرانے میں پہنچا اور اسے پیار محبت کی باتیں کرنے لگا، جانتے ہو وہ لڑکی اکیلے نہیں آئی تھی، بغل میں چھرا دبا کر کے لائی تھی، وہ چھرا جس کو پوری رات اس نے ذہن میں بجھا کے رکھا تھا۔ جب یزید وہاں کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں مست ہو گیا تو اس رومیون نسل لڑکی نے وہی خنجر نکالا اور کہا
کہ جو بدبخت اپنے نبی کے نواسے کا وفادار نہیں ہو سکا، میرا وفادار کہاں سے ہو جائے گا؟ یہ کہہ کر کے اس نے خنجر نکالا اور پے در پہ اتنے وار کیے، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، وہاں سے روانہ ہو گئی۔ 3 دن تک یزید کی لاش چیل کووں کی دعوت میں رہی۔ 3 days، 3 دن تک اس کی لاش کے قریب چیل کوے آتے رہے، کوئی لنچ کر رہا ہے، کوئی ڈنر کر رہا ہے، کوئی بریک فاسٹ کر رہا ہے۔ 3 دن تک اس کے آلی موالی، چاہنے والے، پیار کرنے والے، اسے اپنا آقا کہنے والے ڈھونڈتے رہے، اور 3 دن کے بعد جب وہاں پہنچے تو دیکھا کتے سے اور خنزیر سے بدتر اس کی لاش ہو چکی ہے۔ کسی طرح اس کو ناکوں پر رومالے رکھ کر کے، ماسک لگا کر کے اسے کسی طرح وہیں پر کھڈا کھودا اور دفن کر دیا۔ آج بھی آپ کو تاریخ نہیں بتا پائے گی کہ یزید کی قبر کہاں ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ یزید کا اور یزیدیوں کا حشر یہی ہوتا ہے۔ آج اگر دنیا میں کوئی آٹے میں نمک یا اس سے بھی کم کی تعداد میں اگر یزید لوگ زندہ ہیں نا، اگر آج کی تاریخ میں چلتے پھرتے مردہ، ان کو بھی پتہ نہیں ہے کہ ان کے باپ کی قبر کہاں ہے، بلکہ جب ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے ان سے کہو کہ اپنے بیٹے کا نام یزید رکھ دے، ان کا باپ نہیں رکھے گا۔ لیکن جب ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے الحمدللہ، دیکھ لیجیے ماشاءاللہ، پوری دنیا میں چلے جائیے، میں چیلنج کرتا ہوں، پوری دنیا کا کوئی شہر، پوری دنیا کا کوئی ملک، کسی ملک کا کوئی ضلع، کسی ضلع کا کوئی شہر، کسی شہر کا کوئی علاقہ، کسی علاقے کا کوئی محلہ ایسا نہیں ہوگا جہاں پر حسین نام آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ ہے میرے امام کی شان۔ تو جناب باتیں تو بہت ساری ہیں، اب آپ جلدی جلدی سن لیں یزیدی کو اور انجام کیا ہوا، چونکہ 1,40,000 کو مارا نا اللہ نے، تو ابھی تو میں نے ایک ہی کی داستان بتائی آپ کو، یزید جو سب کا سرگنا تھا۔ سنیے جناب، حضرت ابو شیخ فرماتے ہیں واقعہ کربلا ہونے کے بعد کچھ لوگ پنچایت لگا کے بیٹھے تھے اور باتیں کر رہے تھے، بھائی واقعہ کربلا ہو گیا یار، لیکن ایک بات ہے، کربلا میں جتنے لوگ گئے نا، ہمارے پاس یہ خبر آئی کہ اللہ نے سب کو چن چن کے مارا ہے، مروایا ہے، بڑا خطرناک عذاب آیا ان میں۔ تو ایک بڈھا تھا اسی مجلس میں، وہ کھڑا ہو گیا، وہ کہنے لگا میں بھی تو کربلا گیا تھا، مجھے تو کچھ نہیں ہوا۔ تو یہ بھائی صاحب جھوٹی بات ہے کہ جو کربلا کے میدان میں گیا ہو امام حسین کے سامنے اس کو کچھ نہ کچھ ہوا ہے، مجھے تو نہیں ہوا، دیکھو بڈھا ہوں مگر پھر بھی جوان لگ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر کے وہ چراغ درست کرنے کے لیے چراغ کے پاس چلا گیا، چراغ درست کر رہا تھا، اللہ کا حکم آ رہا تھا اور چراغ کی آگ نے اس بڈھے کو پکڑ لیا، پورا جل گیا، ایسا جلا بھاگتے بھاگتے دریائے فرات میں چلا گیا، مگر وہ آگ تھوڑی تھی، اللہ کا عذاب تھا۔ پانی میں کودنے کے باوجود بھی وہ آگ نہیں بجھی۔ راوی بیان کرتے ہیں واللہ انا رأیتہ کأنہ حمما، میں دیکھ رہا تھا خدا کی قسم وہ ایسے جل رہا تھا جیسے کوئلہ جلتا ہے، مر گیا جلتے جلتے۔ حضرت ابو واقد فرماتے، امام واقدی فرماتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد ایک شخص کو دیکھا گیا، وہ اندھا ہو گیا وہ، تو اس سے پوچھا گیا کہ بھئی تو اندھا کیسے ہو گیا؟ اس نے بتایا میں کربلا کے میدان میں گیا تھا، میں یزیدیوں کے ساتھ تھا، مگر خدا کی قسم میں نے کسی کو مارا نہیں تھا، خیمہ حسینی کی طرف ایک تیر نہیں چلایا تھا، امام علی مقام یا آپ کے شہزادوں بھانجوں بھتیجوں پر کوئی اتیاچار نہیں کیا، ہاں صرف یزیدیوں کی بھیڑ میں شامل تھا، مگر امام علی مقام کے خلاف میں نے کوئی غداری والا کام نہیں کیا۔ یہ غداری ضرور تھی کہ یزیدیوں کے ساتھ شامل تھا۔ اندھا اس لیے ہو گیا کہ واقعہ کربلا کے بعد میں نے خواب دیکھا، خواب یہ تھا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جلال بھرے انداز میں اس حال میں کھڑے ہوئے کہ حضور علیہ السلام دونوں آستین چڑھائے ہوئے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک تلوار سے خون ٹپک رہا ہے اور سامنے چمڑا پڑا ہوا ہے جس پر 10 یزیدی کٹے ہوئے پڑے ہیں۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف نظر کی تو حضور علیہ السلام کا بڑا جلال بھرا چہرہ تھا، تو حضور علیہ السلام نے جلال میں ایک سلائی لی، خون میں بھری اور میری آنکھوں میں پھیر دی۔ جب میں صبح اٹھا اندھا ہو چکا تھا۔ ایک یزیدی کو دیکھا گیا واقعہ کربلا کے بعد کوئلے کی طرح کالا ہو گیا، اس سے پوچھا تیرا کیا حشر، یہ کیوں ہو گیا؟ اس نے کہا واقعہ کربلا کے بعد روزانہ رات کو 2 شخص میرے پاس آتے ہیں اور مجھے اٹھا کر کے ایسی جگہ لے جاتے ہیں جہاں پر آگ ہی آگ ہوتی ہے اور مجھے منہ کیول اس میں ڈال دیتے ہیں اور پھر نکالتے ہیں، جس کی وجہ سے میرا چہرہ کوئلے کی طرح کالا ہو چکا ہے۔ یہ حال ہوا۔ اور ابن زیاد کا کیا ہوا آخری میں سنیے، ابن زیاد جس کو یزید نے کوفہ کا گورنر بنایا تھا اور اسی نے امام علی مقام کے مقابلے میں 22,000 کا لشکر جرار بھیجا، اس کی حالات کیا ذرا دیکھیے گا جناب۔ مختار سقفی نے اس کو گرفتار کرنے کے لیے ابراہیم بن مالک اشتر کو بھیجا سپاہیوں کے ساتھ کہ جا اس خبیث کو گرفتار کر کے لا۔ 3,000 کے لشکر کے ساتھ یہ اترا کون؟ ابن زیاد۔ جنگ ہوتی رہی۔ جب سورج ڈوبنے والا تھا تو مختار سقفی کا جو لشکر تھا اس کی فتح ہو گئی۔ اب اس کے جو
सिपाही थे इब्न जियाद के, भागने लगे। इब्राहिम ने ऐलान कर दिया जो यजीदी जहां पकड़ा जाए मार दिया जाए। जहां पकड़ा गया मार दिया गया। उसी भीड़ में इब्न जियाद को मार दिया गया, इसका सर तन से जुदा किया गया, इब्राहिम के पास भेजा गया। इब्राहिम ने मुख्तार के पास भेजा। जब मुख्तार के पास इब्न जियाद का सर आया ना, इसने पूरे गवर्नर हाउस को डेकोरेट किया, सजवाया, और सजाने के बाद सारे कूफा वालों को बुलाया और मुख्तार ने इब्न जियाद का सर अपने सामने रखवाया और सबको याद दिलाया तारीख कितनी है। सबने कहा 10 मुहर्रम। सन कौन सा है? 67 हिजरी। कहा देख लो, आज से 6 साल पहले इसी गवर्नर हाउस में इसी जगह पर मौला अली के शहजादे इमाम अली मकाम का सर पाक लाया गया था। आज 6 साल गुजरने के बाद इसी जगह पर उस खबीस का सर लाया गया है जिसके इशारे पर मेरे इमाम को शहीद किया गया। सबने देखा और पूरे गवर्नर हाउस को इसने डेकोरेट इसलिए कराया ताकि दुश्मन हुसैन के मारे जाने पर खुशी मनाई जाए। अब जनाब जाते जाते इस मुख्तार सख्फी के बारे में भी सुन लीजिए, कितने बड़ा नेक काम किया इसने। हुसैन के कातिलों को, शहीद आजम के दुश्मनों को, यजीदियों को खाको खून में तड़पाया। अभी तो बहुत सारी बातें वाकई भी सुना ही क्या है, अपने आधे घंटा हो गया लेकिन सुना ही क्या। आने वाले इंशाल्लाह जुमे को फिर हमारा यही मौजूद रहेगा, यजीदियों का अंजाम पार्ट 2। बस आखिर में सुन लीजिए ताकि मुख्तार सख्फी के हवाले से आप दिल में कोई दुआ ना कर दे, अल्लाह उसको जज़ा खैर दे। दुआ मत कीजिएगा मुख्तार सख्फी के हवाले से। क्यों? इसलिए कि काम तो बड़ा शानदार किया, हुसैन पाक के कातिलों को, यजीदियों को काट काट के फिन्नार किया, मगर जनाब इस मुख्तार सख्फी पर तकदीर गालिब आई। जानते क्या हुआ? इसने नबी होने का दावा कर दिया। अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कहने लगा मेरे पास जिब्रील आते और अल्लाह की तरफ से वही लेकर के आते, माज़अल्लाह, है ना। इसने नबूवत का दावा किया तो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सरकर्दगी में इसके खिलाफ जिहाद किया गया, जिसमें इसे भी बड़ी बुरी मौत का सामना हुआ और ये भी दुनिया से चल बसा। पता ये चलता है कि अल्लाह ताला इतना बेनियाज है कि अल्लाह अपने दीन का काम लेना चाहता है तो वो किसी दीनदार का मोहताज नहीं है, मस्जिद के इमाम का मोहताज नहीं है। अल्लाह पाक मोहताज नहीं है, मोहताज हम है उसके, वो मोहताज किसी का नहीं है। इसीलिए हम कुरान अज़ीम की आयत पढ़ते हैं अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह पाक अपने दीन का काम मुख्तार सख्फी जैसे नालायक से भी ले सकता है। इसलिए बस दुआ ही कीजिए अल्लाह हमारा ईमान सलामत रखे और जब तक हम जिए बुजुर्गों के कदमों में रहे, औलिया कामिलीन के दामन से वाबस्ता रहे, शहीदान करबला, असीरान करबला की मोहब्बत हमारे दिलों में रहे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।